بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کے بہاف پر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں, عملی سیاست میں بھی ہیں, اپنا کاروبار بھی کر رہی ہیں, شاعری بھی کرتی ہیں اور شعبہ جو بزنس کا ہے اس سے وابستہ بھی ہیں. ایک تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سب کچھ اتنا کیسے مینج کرتی ہیں, اور میں یہ بتانا بھول گیا شروع میں کہ میری اہلیہ بھی ہیں, تو ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ مینج کیسے کرتی ہیں, اور پھر یہ پوچھیں گے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستان جہاں کھڑا ہے 80 سال بعد قریباً معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, اور ہمارے بے تحاشا مسائل ہیں, انتظامی, سیاسی, بیوروکریٹک, جوڈیشری, سیاسی نظام, اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ ویلکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے. کب؟ 2002 میں. تو مجھے بچپن سے ہی پاکستان سے محبت تھی, پاکستان کے مسائل کو دیکھتی تھی, پاکستان کے بارے میں سوچتی تھی, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی, اور میرے دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے قوم سے, اپنی ملک سے ایک ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اچھا پاکستان بنائیں. دوسرے ممالک کو بھی دیکھتی تھی اور ان کا حل تلاش کریں. اس کے لیے میں نے بہت ساری NGOز سے رابطہ کیا, شہزاد رائی کی NGO سے, ابرار الحق کی, اور بھی مجھے جہاں جہاں موقع ملا تو میں ان کے مسائل کا حل تلاش کرتی تھی. اچھا, میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, اس میں وہ یہی کہتے تھے کہ مسائل کا حل تلاش کریں اور حل کے لیے کی طرف آئیں. تو میری شاعری میں, میرے پورے آس پاس کے ماحول میں ہر چیز کو نوٹ کرتی ہوں, ایک حساسیت سے دیکھتی ہوں اور آگے بڑھنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت اچھا آپ نے ہماری میرا خیال خواتین کے لیے بھی ایک موٹیویشنل پیغام دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو ہمارا سیاسی نظام ہے, جو اس ملک کا نظام ہے جس کے ذریعے یہ ملک چل رہا ہے, اور ایک عام آدمی کے پاس کے لیے نہ انصاف ہے, نہ تعلیم ہے, نہ روزگار ہے, نہ اس کے لیے کوئی ہوپ ہے, نہ اس کا فیوچر ہے, تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں اور اسے کیا کہیں گی؟ اچھا, ہم نے پچھلے 78 سالوں میں سویلین قیادت بھی دیکھی, فوجی قیادت بھی دیکھی, اور تمام سیاستدانوں کو بھی آزما لیا, لیکن ہماری عوام کو بے روزگاری, غربت اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا. میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ تمام مڈل کلاس لوگ, تمام ورکنگ کلاس لوگ اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سیاست کے میدان میں قدم رکھیں, آگے بڑھیں اور سماجی قیادت, سماجی ایشوز اور عوامی مسائل پر ایک ایسا منشور تیار کریں اور وہ منشور عوام کے سامنے رکھیں, اور چھوڑ دیں ان تمام سیاستدانوں کو جو کہ بالکل مفاد پرست لوگ ہیں اور انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں, اور ہم اپنے ملک کو خود چلائیں, اس کی خود قیادت کریں. اس میں ہماری یوتھ کا بھی ہے, یوتھ کو بھی مین کردار ادا کرنا چاہیے, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں اور ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملکوں کی سیر فہرست میں شامل ہو سکیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت سیاسی نظام ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, جس میں آپ نے کہا فوجی ادوار بھی رہے, سویلین ادوار بھی رہے, اس نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ کی ایک اسٹڈی ہے, نظر ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ جو نظام ہے یہ انگریزوں کا نظام ہے, یہ ہمارا نظام تو ہے ہی نہیں. اس نظام کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اس نظام میں خدمت نہیں ہے, تجارت ہے. اور انگریز اس لیے آیا تھا کہ ہم تجارت کر سکیں, نہ کہ خدمت کریں. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں, اور ہمارے ملک میں یہ نظام آنا چاہیے کہ ہم یوتھ کے لیے, لوگوں کے لیے, اور جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو وہ اس میں شامل ہوں گے, اور یہی لوگ جو آگے آئیں گے وہ ایک نظام کو ترتیب دیں گے. اور یہ جو انگریز آیا تھا
جس نے اپنے ملک میں یہ نظام نہیں رکھا. یہ ہمارے یا کالونیز میں یہ نظام رکھا ہوا ہے. اپنے ملک سے اس نے یہ نظام ہٹا دیا. جب ہمارے ملک کا نظام آئے گا اور ہم اپنا ایک نظام بنائیں گے تو پھر ایک غریب طبقہ سامنے آئے گا, ایک پڑھا لکھا انسان ایم پی اے ایم این اے بنے گا. ادروائز انگریز کے نظام میں کوئی پڑھا لکھا ورکنگ کلاس انسان آگے نہیں آ سکتا. اینڈ میں آپ سے فاطمہ جناح کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. قائد اعظم کی ہمشیرہ, ان کی سیاسی لائف میں ان کے ساتھ رہیں اور بڑا مین کردار ادا کیا. ان کے بعد بھی عملی سیاست میں رہیں اور ہمارے ڈکٹیٹر ایوب خان نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ, دھاندلی بھی کی, ان کو امبیرس بھی کیا, ڈسکریس بھی کیا. تو فاطمہ جناح کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور جب قائد اعظم نے کہا کہ خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہیں, میں ان کے بغیر پاکستان مقدمہ نہیں جیت سکتا, اور خواتین قلم اور تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, تو آپ فاطمہ جناح کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں اور ہماری دیکھنے والے ویورز جو خواتین ہیں انہیں کیا پیغام دیں گی؟ اچھا, آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. میں آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بارہا کہا کہ خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہیں اور خواتین کے بغیر میں اس ملک کی جنگ نہیں جیت سکتا تھا. اور جہاں تک قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کا تعلق ہے, ان کو تو جتنا بھی سراہا جائے اور جتنا بھی عورتیں رول ماڈل بنائیں کم ہیں. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رول ماڈل ہیں, ایک بہت اچھی انسان تھیں, ایک بہت اچھی بہن تھیں, جنہوں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی سیاست کا میدان نہیں چھوڑا. اور ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فاطمہ جناح نے جب الیکشن میں حصہ لیا تو ایوب خان نے دھاندلی سے ان کو ہرایا اور خود وہ بھی قیادت سے ہاتھ دھو بیٹھا, رسوا ہو کر گئے. تو فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے کم بالکل نہ سمجھیں اور خود بھی اس میدان میں آگے آئیں اور اس میں شانہ بشانہ مردوں کا ساتھ دیں. اور میں اپنے گھر کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے آپ تمام لوگوں کو ایک میسج دوں گی کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. شکریہ. بہت شکریہ مسز عبیہ شیراز صاحبہ. آپ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, میری شریک حیات بھی ہیں, اور میرے خیال میں ہماری بہت سی پاکستان کی خواتین جو 50% سے زیادہ آبادی ہے ان کے لیے ایک انشاءاللہ اپنی جاری رکھیں جدوجہد, تو آنے والے وقت میں ایک رول ماڈل بھی بن سکیں اور ہم خواتین اور مرد شانہ بشانہ اس ملک میں آنے والے سالوں میں ایک مخلص, ویژنری, قابل, پڑھے لکھے, ورکنگ اور مڈل کلاس سے خواتین اور مرد ایسی قیادت آگے لائیں جو پھر انگریز کے اس ظالمانہ بوسیدہ نظام کو بدلیں اور ایک ایسا متبادل نظام لائیں جس میں ایک عام پاکستانی کے لیے سماجی انصاف ہو, سماجی جمہوریت ہو, مساوی مواقع ہوں اور فیئر پلے ہو, جس کی بنیاد قائد اعظم اور ان کی ٹیم نے آج سے 80 سال پہلے رکھی تھی. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ.